اس کی وضاحت آپ کو دینی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ سے ڈالر ملے اور اس لیے آپریشن ہو رہا ہے، تو یہ تو آپریشن تو آپ کے دور میں ہوئے، تو آپ کے دور میں ہوئے تو ڈالر کدھر گئے اور کدھر رکھے گئے؟ اور مجھے یہ بھی سوال کہ یہ جو فوج کی بات آتی ہے تو اسی پر سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب بھی فوج آئی پروونشل گورنمنٹ نے ریکوزیشن کی ہے، وہی ڈیمانڈ کی ہے کہ یا ہم سے حالات نہیں ہو سکتے، آپ آ جائے. تو میرے خیال میں ہر وقت اس چیز کو اس طرح متنازع بنانا اور اس کو درمیان میں لانا بالکل مناسب نہیں. بنوں میں جو واقعات ہوئے ٹھیک ہے، ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے. اگر تاجر نکلے اس کو اسی طرح شکل میں کس نے تبدیل کیا، وہ یہ جواب آپ دے دیں. فوٹیج موجود ہے، ہر ایک چیز موجود ہے کہ اس میں کون سے کارکن گھس گئے اور کس نے یہ شکل بنا دی. اور یہ امن و امان کا تو آپ کا معاملہ ہے. اگر آپ کی تیسری دفعہ گورنمنٹ آ رہی ہے تو آپ نے کیا وہی اپنی ریٹ قائم نہیں کر دی؟ کس نے آپ کے ہاتھ رکوائے؟ آپ کو تو 1% بھی زیادہ مل رہا ہے، ابھی تک مل رہا ہے. تو اس پر آپ نے کون سا کام کیا؟ ہماری تو بدقسمت ہے کہ سی ٹی ڈی کا دفتر بھی نہیں بنا، ہیڈ کوارٹر بھی نہیں بنا ہے. اس کی منظوری بھی جو ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اسی دور میں پھر شہباز شریف صاحب نے دی. تو آپ کو چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے باتوں کی بجائے اس پر فوکس کرے، اس پر توجہ دے دے. اور وہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ لائن آرڈر کی وہی ٹھیک کرنا اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ اس میں کر کیا رہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ کوئی پلان ہی نہیں ہے. آگے ایک تقریر کر کے اور چلے جاتے ہیں. یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے. تو اسی طرح یہ بات پہلے ہو گئی. ہم سے لوگ پوچھتے تھے، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے سامنے، اگر دہشت گردی کی بات ہو گئی تو گنڈا پور صاحب پر تو ابھی تک یا اس کے دوسرے ساتھیوں پر ایک اٹیک نہیں ہوا. ہم ان سے بہت زیادہ دہشت گردی کا شکار ہوئے. ہم سے کون زیادہ کہ 8 دفعہ ہم پر حملے ہوئے، خودکش دھماکے فیس کیے، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شہید ہو گئے. اور ہم نے ہر وقت اس کے خلاف ڈٹ کر بات کی ہے. یہ کسی سیاسی ایشو نہیں ہے، کسی کو ووٹ کم ملتے ہیں زیادہ ملتے ہیں، مگر ہم سب کی اور قوم کی اور اس کی ایشو ہے. تو آپ اسی پر سیاست میرے خیال میں بالکل چمکانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کر اس طرح اعلان کریں جس طرح آپ نے یہ کیا. یہ تو وہی ایپس کمیٹی میں جو باتیں ہوئے وہی باتیں، کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں. تو اسے اس طرح بات کرنا یا کیا میسج دینا میرے خیال میں نہ صوبے کے عوام کی بہتری میں. آپ نے ساتھ ساتھ بات کی، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ کرپشن کے خلاف یہ کرے وہ کرے. تو آپ خود، میں تو کافی ٹائم سوچ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. وہی کے پی کے میں ایک فرد، ایک بچے ایک سے پوچھے کہ کون کر رہا ہے اور کس طرح کر رہے ہیں اور کس دور میں ہوئی. تو اللہ کرے کہ اس طرح ہو. ہم تو اس میں سارے ساتھ ہیں کہ اس طرح ہو کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائے. مگر کون کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے، میں اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اور پھر اسے امن جلسے سے ایک سیاسی شو بنانا اور وہی عمران خان کے نعرے لگانا، اس قوم کے ساتھ میرے خیال میں کوئی انصاف نہیں، زیادتی ہے. تو میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا کہ جو آج آپ نے کی کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا ہے. وہی جو ایپکس کمیٹی میں اسی دن بات ہوئی وہی بات ہو گئی اور اسی پر سارے قائم دائم ہے. اسے اب آگے کوئی بات نہیں. تو اس کا اس طرح کریڈٹ لینا کہ یہ ہوا وہ بات تو ڈے ون سے ہم نے جب سنا، تو ڈے ون سے ہم سے بھی جو لوگ پوچھ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ سچ اس طرح کوئی بات ہے ہی نہیں. جو آپ کے ذہنوں میں آپریشن کے بارے ہے، اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، انٹیلیجنس بیس ہو رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیں کہ جتنے لوگوں کی جان و مال اور سب کچھ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے وہی بتاؤ. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ پولیس کو کر لینا چاہیے سب سے پہلے ان کو اپنا قائم کر لینا چاہیے. اور جب بھی ضرورت پڑے تو ہر مشکل میں اگر ان کی ضرورت نہ ہو، جب زلزلے آ جائے پھر ہم ان کو کال کرتے. اگر یہ تو فوج کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کسی جگہ ارتھکویک آ جائے، زلزلے آ جائے، اس میں فوج کہتا ہے آپ آ جائے ہمیں بچا لے. اگر سیلاب آتے، فلڈ آتے، ہم نے دیکھے 2010 میں 15-16 میں ہر وقت پھر ان کو کال کرتے کہ آ جائے آپ ہماری مدد کریں. اگر کوئی دوسرا ایشو ہے اس میں بھی کرتے. اور وہی جتنے آپریشن ہوئے ہم اس کے گواہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی، کہ پاکستان کی جھنڈا لہرانا کوئی آسان کام نہیں. ان علاقوں میں دوبارہ جہاں سے پاکستان کا جھنڈا بھی ختم ہوا تھا اور اس میں دوبارہ جتنی شہادتیں دی ہے اور کتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے، سیویلین کا بھی بہت لاس ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انفورسنگ
ایجنسیز کا بھی بہت نقصان ہوا، وہ پولیس ہے، ایف سی ہے یا آرمی ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو دوسرے طرف لے کے جائیں. تو یہ میرے بات میں نے اس کی باتیں سن لی، تو میں مناسب سمجھتا تھا کہ انہوں نے جو باتیں کی اس میں اس کا حقیقت کے ساتھ، گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کے اسی تقریر میں جلسے کو کوئی اس طرح بات نہیں کہ کوئی نئی بات ہوئی، وہی باتیں جو پہلے ہوئی اس ایپیکس کمیٹی میں جس میں وہ تھا موجود تھا، اس میں بھی یہ بات ہوئی اسلام آباد میں. پھر اس نے کہا کہ میں نے دستخط ہی نہیں کیے، تو دستخط کوئی بھی نہیں کرتا، ایک بات ہو جائے وہی بات ہوتی ہے. اور پھر پشاور میں جس میں کور کمانڈر بھی تھا، جس میں جو باتیں ہوئے وہی باتیں طے ہوئی اور سب کے سامنے. ہم سارے، یہ کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے، یہ ہماری ساری قوم کا ایشو ہے، اور امن کے لیے ہم نے پہلے بھی سب سے آگے تھے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی سب سے آگے ہوں گے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں، عملی طور اس کے لیے جو بھی ضرورت ماضی میں بھی ساتھ دیے اور انشاءاللہ تعالی پھر بھی ساتھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر مقام صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جو آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جلسے سے بڑا ایک پرجوش خطاب کیا، اور ہم ان کی مشکلات کو سمجھتے ہیں کہ میٹنگز میں آ کے تعاون کی یقین دہانی کرانا اور عوام کے سامنے ایک پوسچر رکھنا ان کی جواب طلبی ہوتی ہے اڈیالہ کے اندر، تو ان کو وہاں بھی جواب دینا ہوتا ہے. تو وہ کلپس لے کے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے جس طرح لا اینڈ آرڈر کی بات امیر مقام صاحب نے کی ہے. 8 دفعہ ان پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی. تو یہ تو دلیر آدمی ہے، کھڑے ہو کے مقابلہ کیا. آج طالبان کو جو واپس لائے ہیں وہ ایک طرف کہتے ہیں جی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی حالات بھی ٹھیک کر دیں گے، تیسرا وہ کہتے ہیں کسی کو یہاں پہ غیر قانونی جو ہے اپنی اجارہ داری نہیں قائم کرنے دیں گے. تو پلان کیا ہے؟ پلان لے کے آئے نا، بتائیں کہ جی یہ سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ہم اینٹی ٹیررزم کی جو ہے مہم چلانے جا رہے ہیں. وہ تو پلان آپ کے پاس نہیں ہے. اور دہشت گردی آپ کے دور میں بڑی کیونکہ آپ ان کو واپس لے کے آئے دہشت گردوں کو، جس طرح امیر مقام صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. تو کیا یہ اچھا ہوتا آپ ذرا وضاحت کر دیتے کہ جو ابھی درخت کاٹے گئے ہیں، ایک بہت بڑا سکینڈل آیا خیبر پختونخوا میں، بٹاگرام میں آپ نے درخت کاٹے اور اس میں آپ کے محکمہ جو ہے فارسٹ کا، جنگلات کا محکمے کے آپ کے آفیشل جو ہیں وہ انوالو تھے، آپ کا منسٹر انوالو ہے. تو آپ جو یہ ٹمبر مافیا وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے، کیا اس کے لیے بھی کوئی اقدامات آپ نے کی؟ عوام کو آج بتایا کہ یہ ٹمبر مافیا کہاں سے آیا، کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا ایک بہت بڑا سکینڈل کے پی کے میں آیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک ادارے کے ساتھ انہوں نے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کا معاہدہ سائن کیا ایک جعلی ادارے کے ساتھ. اس پہ جتنے لوگ موجود ہیں اس ادارے کے اندر، ان تمام کی نہ پراپر کوئی ڈگری ہے، نہ اس فیلڈ میں کوئی مہارت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ موجود ہے جس کے تحت وہ ٹریننگ کروانے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جس کا نہ عوام کو فائدہ ہوگا، نہ وہ بچے آگے کہیں پہ ان کو نوکریاں مل سکیں گی، بلکہ جن کو یہ کروا رہے ہیں ان کو نقصان ہوگا کہ ان کو وہ جعلی سرٹیفیکیشن کروائی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو آپ نے معاہدہ سائن کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور یہ جو آپ نے کوانٹم ڈپلوما شروع کیا ہے ایک نئے انیشیٹو کے طور پہ، ہزاروں سٹوڈنٹس کو آپ اس میں بے وقوف بنانے جا رہے ہیں. اور ہم نے جو تحقیق کی ہے، جتنے لوگ اس کوانٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سینٹر سے افیلیٹڈ ہیں، ان کی کوئی پراپر سرٹیفیکیشن نہیں ہے، اور جو صاحب اس کو چلا رہے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں ان کی پی ایچ ڈی ہے ایم آئی ٹی سے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ایم آئی ٹی کے پاس. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو آپ یہ کوانٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کروانے جا رہے ہو، آپ نے معاہدہ سائن کیا ہے، اس کا کوئی پروسیس فالو نہیں کیا گیا، غیر قانونی طور پہ آپ یہ کر رہے ہیں، پراپر سرٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. تمام لوگ جو اس ادارے سے ایسوسیٹڈ ہیں انہوں نے سیلف اوارڈنگ ڈگریز ان کے پاس ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کنفر کی اپنے ہی ادارے سے. تو یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ اتنی غیر سنجیدگی. ایک طرف درخت کاٹ رہے ہیں، محکمہ جنگلات درخت کاٹ رہا ہے بٹاگرام میں، دوسرا آپ پشاور میں بیٹھ کے یہ کانٹریکٹس کر رہے ہیں جس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور اس پہ پراپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ٹریننگ کا کانٹریکٹ دیا ہے یہ کس بنیاد پہ دے دیا. تو یہ جواب ہیں جو آپ کو آج دینے چاہیے تھے جلسے کے اندر. دوسرا میں جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیے جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں اور انتظامیہ کے ساتھ تمام ایس او پیز یہ طے کیے گئے تھے. اور دیکھیے یہ کار سرکار اور جو پاکستانی شہریوں کی زندگیوں کے اندر خلل ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ ایک سڑک بلاک کرتا ہے اور پھر پوری ٹریفک جیم کئی میل تک ہوتی ہے. راولپنڈی سے اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں، روزگار کی تلاش میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیے جو پرمیشن ہوتی ہے، جو ایس او پیز طے ہوتے ہیں، تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ پرمیشن گرانٹ کی جاتی ہے کہ اس جگہ کی حدود تک آپ جو ہے وہ محدود رہیں گے. تو یہ لیاقت باغ والا جو معاملہ طے ہوا تھا اور ایس او پیز طے ہوئے تھے، اس کے بعد اسلام آباد کی طرف پیش قدمی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اور دیکھیے آپ ہمارے بھائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایز اے جماعت ان کی لیڈرشپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو میں حافظ نعیم صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دینے کو تیار ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں، بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں، ہمیشہ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اکنامک ریفارم ایجنڈا اس ملک کا جو وزیر اعظم صاحب جس کو چلا رہے ہیں، جس میں ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہے، لوپ ہولز کو پلگ کرنا ہے، اربوں روپے کی لیکیج کو روکنا ہے، ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کے آنا ہے، جو لاکھوں نان فائلرز کو فائلرز بنایا گیا ہے اسی سسٹم کے تحت بنایا گیا ہے، اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فسکل سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ابھی 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے بجلی کے بلوں کی مد میں، اور 200 یونٹ والے جو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان صارفین کو کہ جو 200 یونٹ کی پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا ان پروٹیکٹڈ میں فال کرتے ہیں، وہ سبسڈی ان سب لوگوں کے لیے ہے اور ان کی بجلی کے بلوں میں کبھی واقع ہوگی. اور وہ ڈیولپمنٹ سائٹ کا بجٹ کاٹ کے تو اس کو پورا کیا گیا ہے. اس دفعہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام پی ایس ڈی پی بنایا گیا، 200 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی تاکہ اضافی ٹیکسز نہ عوام کو دینے پڑے. تو دیکھیے ہوم گرون اکنامک ایجنڈا ہے جس میں پرائیویٹائزیشن ہے، آؤٹ سورسنگ ہے، جس کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے وہ ہم اکنامک ریفارم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ تمام اصلاحات کیے جا رہے ہیں ایف بی آر سے لے کے تو پرائیویٹائزیشن تک. اور یہ سبسڈیز میں بھی جو اضافہ ہوا ہے بجلی کی، یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ عوام کی زندگی کو بہتر بنایا جائے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے ایک سینیٹر بھی موجود ہیں، اس پہ بات کرتے، آ کے بیٹھ جاتے. ہم تو ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. تو ہم ایک مذاکراتی ٹیم اس پر تشکیل دینے کو تیار ہیں اور ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے، مل جل کے بڑھنا ہے. تو ہمارا تو ایجنڈا ہے ہی اس ملک کے مسائل کو ختم کرنا. ہم جب 2018 میں چھوڑ کے گئے، 2018 سے 22، میں صرف آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں اور حقیقت پہ مبنی بتا دوں. مہنگائی 4% تھی 2018 میں، بجلی 8 روپے فی یونٹ تھی، آپ کی جو شرح نمو ہے وہ 6% کے اوپر تھی. 4 سال کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی اور قرضوں کے انبار لگائے ایک ایسے شخص نے جو 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کر کے ایک بہت بڑے گروپ کو فائدہ دے گیا، جو توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ کے اربوں روپے گھر لے گیا، جو اتنا نقصان کر گیا کہ جس چیز کو اس نے ہاتھ لگایا اس نے تباہی کی ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیشہ بگاڑ پیدا دوسرے کریں اور ہم آ کے ٹھیک کریں. تو اس وقت بہت سنجیدگی سے وزیر اعظم صاحب 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور اکنامک ریفارم ایجنڈا، معاشی اصلاحات کا جو ایجنڈا ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں اس کے اندر. آپ ایک مدبر شخص ہیں
آپ بیٹھیں, ہماری رہنمائی کریں, ہمیں بتائیں کہ کیا بہتری لائی جا سکتی ہے ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. خدا کر کے اس ملک کو دیکھیں, ڈیفالٹ سے بچانا بڑا جان جوکھوں کا کام تھا. بیٹھے بیٹھے آپ تو اس پروسیس کا پارٹ نہیں تھے, مگر میں آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کے دہانے پر ہم کھڑے تھے, لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ کل کو فلاں ملک بن جائے گا, یہاں ایئر لائنیں آنا بند ہو جائیں گی, بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوں گی لوگوں کی کیش وڈرالز کے لیے, لوٹ مار ہوگی سڑکوں کے اوپر, ایئر لائنز نہیں آئیں گی, ایلسیاں نہیں کھلیں گی. اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رب کی ذات نے مدد کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم آج بیٹھے ہیں اور ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا. ورنہ تو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے جا رہے تھے, آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کیا جا رہا تھا. تو ڈیفالٹ سے بچا تو اس کے ثمرات کیا آئے؟ جو ہم ایک بنیاد رکھ کے گئے تھے, روپے کی قدر اتنی غیر مستحکم تھی کہ کبھی 300 کبھی 320, جو بیچارے ایکسپورٹرز تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کریں کیا اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں. باہر کانٹریکٹس ہونا بند ہو گئے تھے, ایلسیاں کھلنا بند ہو گئی تھیں. آج اللہ کا شکر ہے اگر روپیہ مستحکم ہوا ہے تو اس کی بنیاد پی ڈی ایم کے دور میں رکھی گئی کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے, روپیہ مستحکم ہو گیا, اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن بڑا اچھا کام ہوا, اس میں آرمی چیف کی بڑی کاوش شامل ہے, انٹرم گورنمنٹ نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. جو بنیاد پی ڈی ایم دور میں رکھی گئی اس کو آگے بڑھایا. آج اللہ کا شکر ہے کہ روپیہ بھی مستحکم ہے, مہنگائی میں کمی بھی جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں 23% سے 11% کے اوپر ہم آئے ہیں, اور بجلی پہ بھی سبسڈی اس دفعہ دی ہے. تو بات یہ ہے کہ 20 گھنٹے جو کام ہو رہا ہے اور دوست ممالک کے ساتھ جو ہمارے روابط بڑے ہیں, تعلقات آگے بڑھے ہیں, اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں, تو اس میں بڑی کاوش ہے موجودہ حکومت کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں, آپ بتائیں. اور آئی ایم ایف کا معاہدے کی جو میں ذکر کر رہا تھا, دیکھیے یہ بڑی مشکل سے معاملات کو طے کر کے تو آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہوا ہے, جس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی ہے اور اکنامک انڈیکیٹرز دن بدن بہتر ہو رہے ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس ملک سے. تو یہ معاملات جو ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کوشاں ہے, اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے ہونے سے اب اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے آئی ایم ایف کا آخری معاہدہ ہو, جس طرح وزیر اعظم صاحب اکثر فرماتے ہیں. مگر ہمیں جو فیصلے کیے ہیں اس کے تحت آہستہ آہستہ کر کے ریلیف کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں اس بات کا ادراک ہے, ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. تو آپ اگر رہنمائی کر سکتے ہیں, یو مور دین ویلکم, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. مگر دیکھیے عام شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنانا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اور سڑکیں بلاک کرنا, دیکھیے پہلے ہی دہشت گردی کی ایک لہر ہے جس سے ہم نبرد آزما ہیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاک فوج کے جوان, سیکیورٹی فورسز, پولیس, رینجرز قربانیاں دے رہے ہیں, پاک فوج کے افسر شہید ہو رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پرامن انوائرمنٹ ہو, اور آپ یہ جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے اس سے ہٹ کے آپ آئیں, بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں. تو اس کے لیے آپ کی جب رضامندی کا اظہار ہوگا تو ہم حکومت کی طرف سے امیر مقام صاحب, میں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری, یہ 3 رکنی کمیٹی آپ سے بیٹھ کے بات کرے گی, آپ کے تحفظات سنے گی, اور جو رہنمائی آپ فرمائیں گے اس پہ کوشش کی جائے گی کہ آگے چلا جائے. آپ کی ڈیمانڈ جو بھی ہوں, جو ایگزسٹنگ فریم ورک ہے, جو اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہے جس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اس میں قانونی طور پہ اور بہت سارے ہمارے جو ریفارم ایجنڈا کا پارٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا. اور دیکھیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دی جائیں. اب عمل درآمد کا جب معاملہ ہے اس پہ حکومت کے جو معاملات ہیں, آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہے, ہم نے بجٹ پاس کیا ہے, تو اس کے تحت آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے, ایک اچھے ماحول میں معاملہ فہمی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. مگر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جو آپ کو پرمیشن دی گئی تھی لیاقت باغ کی, آپ اس پر ہی جو ہے وہ اکتفا کریں, اور یہ جگہ جگہ پر دھرنے, اس سے شہریوں کی زندگی جو ہے مشکل ہوگی, لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا, جو لوگ اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو میری گزارش ہے کہ ان معاملات کو ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کی مفاد میں
پرامن آپ اپنا جلسہ کریں لیاقت باغ کے اندر، اور حکومتی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، تو جب بھی آپ کو عندیہ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ خالد صاحب جو کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے جلسے جلسوں کی، ڈی چوک میں آنے کی کوشش ہو رہی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہاں پہ ہنگامہ رہی ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ڈی چوک میں ہوں گے یا لیاقت باغ میں ہوں گے؟ کہاں تک ان کو قائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی چوک والا معاملہ یہ کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ حساس تنصیبات ہیں، کوئی تخریب کار گھس آئے اور وہ امن و امان کو نقصان پہنچائے، اور یہاں پہ سرکاری بلڈنگز ہیں، کار سرکار ہے، اس میں مداخلت جو ہے وہ دیکھیں کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیاقت باغ میں سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے، باقی بھی آپ کو سہولت دیں گے، مگر یہ ڈی چوک والا جو رواج ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ثاقب سعید ڈاکٹر صاحب، یہ بہتر نہ ہوتا کہ ان کے آنے سے پہلے ان سے بات طے کی جاتی کہ کم از کم آپ ادھر ہی رہیں، کیونکہ پہلے سے یہ طے تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے، اور یہ کنٹینر نہ ہوتے لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میٹرو بس جو ہے وہ صبح سے بند ہے۔ میٹرو بس پچھلی دفعہ جل بھی گئی تھی نا، ہمیں یہ بھی خدشہ رہتا ہے، پچھلی بار آپ کو یاد ہے کہ یہاں آگ بھی لگ گئی تھی، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے یہ معاملات حل ہوں، اور جو پنڈی کی انتظامیہ کی ان سے بات ہوئی تھی سی پی او کی، وہ یہی تھی کہ لیاقت باغ تک آپ کو پرمیشن ہے۔ اب اس پہ اگر انہوں نے اسلام آباد آنے پر انتظار کرنا ہی تھا تو اس پہ کوئی بات چیت کر لیتے انتظامیہ سے، کوئی انتظامیہ کو کہتے کہ جی یہ ایس او پیز ٹھیک نہیں ہیں، اس میں کوئی ماڈیفیکیشن کر لیں، مگر یہ جگہ جگہ سڑکیں بلاک کرنا جس سے لوگوں کا جو ہے وہ ذریعہ معاش جو ہے وہ متاثر ہو، وہ لوگوں کے روزگار میں جو ہے وہ خلل پڑے اور لوگوں کو دقت ہو، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں ڈی چوک کے اندر انٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک کھلی رہتی ہے، ڈی چوک مکمل طور پہ سیل نہیں ہے، ڈی چوک کے کچھ انٹری پوائنٹس بالکل بند ہیں، مگر وہ ایک انٹری جو کھلی ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، اسلام آباد کے رہنے والوں کو پتہ ہے کہ ڈی چوک میں انٹر جو ہے وہ کہاں سے ہونا ہے، ریڈ زون میں انٹری کہاں سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو بڑا اس کا بغور جائزہ لیا جائے، اور جیسے میں نے کہا کہ حافظ نعیم صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہمارے دل میں ان کا بہت احترام ہے، بڑا ادب ہے، تو ان معاملات کو بیٹھ کے طے کیا جائے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں۔ یہ جو سڑک پہ دھرنا دینا، سڑکیں بلاک کرنا، اس میں ایک ہمیشہ یہ پاسبلٹی رہتی ہے کہ جان و مال کو جو نقصان لوگ پہنچاتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے، اور شہریوں کا کیا قصور ہے کہ ان کی زندگی میں کیوں خلل ڈلے اس طرح۔ عثمان جنید صاحب سما سے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح وزیر اعلیٰ کے پی بار بار وفاق کو چیلنج دے رہے ہیں، اس سے وفاق کی صلاحیت کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، وفاق کو کیا پہنچ سکتا ہے؟ اور دوسرا معاملہ ہماری بہن عثمان بخاری صاحبہ کی جو جعلی ویڈیو کا معاملہ، اس پہ بھی پریس کانفرنس آپ ہوئی، تو اس میں ابھی تک حکومت کی کیا پیش رفت ہے سر؟ کون لوگ اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیے وہ بندہ ہم نے ٹریس کر لیا، عظمہ بخاری صاحبہ کی ویڈیو والا، میں وہ تفصیلات ابھی نہیں بتانا چاہتا، تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ اس کے تعاقب میں ہیں، اور اس کا نام، ولدیت، پتہ، سب چیزیں جو ہیں وہ ٹریس کر لی گئی ہیں، اور وہ خاتون کا اکاؤنٹ بنا کے پی ٹی اے کا ایک کارکن یہ کام کر رہا تھا، اور وہ مرد تھا جس نے یہ کام کیا، اور تصویر اور اکاؤنٹ خاتون کے نام سے چلا رہا تھا، تو اس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے، ہماری خواتین نے جس پہ بات کی ہے۔ دیکھیے کے پی گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک تھریٹ یا جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ان کے سیاسی بیان ہیں، اور وہ بیٹھ کے یہ امیر مقام صاحب اس پہ بات کریں گے۔ یہ آپ نے بات کر دی کہ وفاق کو کیا تھریٹ ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی ہم نے 2013-14 کے وہ دھرنا 120 دن کا بھی دیکھا ہے کہ وہ آتے اور وفاقی حکومت ختم ہو جائے۔ وفاقی حکومت تو ختم نہیں ہوا، البتہ اس ملک کو ضرور نقصان پہنچا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ نقصان آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی صدر کا دورہ اور دوسرے ایشوز اور سی پیک کا ڈیلے ہونا اور لوگوں کو یا پارلیمنٹ پر حملہ کرنا اور پی ٹی وی پر حملہ کرنا اور سارے ملک اور خارج اسلام آباد کو بلا کرنا، یہ ضرور ہوا۔ ان کا وہی خواہش اس سے نہیں ہوا پورا کہ ان کے تھریٹ سے، ان کے آنے سے کوئی چینج، پھر اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے وہی سے جو پرویز خٹک صاحب اسی ٹائم چیف منسٹر تھے کہ اسلام آباد پر قبضہ کریں گے وہی، اور اس کے بعد آپ نے 9 مئی کا بھی دیکھ لیا، تو یہ مطلب ہے کہ وفاق قائم دائم رہے گا، مگر وہ اگر نقصان پہنچا رہا ہے تو پورے ملک کو پہنچا رہا ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی
जमात इस्लामी के कारकुनान ने लियाकत बाग पर धरना दे दिया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जमात इस्लामी के कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी इस वक्त जारी है और अभी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जमात इस्लामी के कारकुनान की तरफ से लियाकत बाग पर धरना दे दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस वक्त जो सूरत हाल है ये बन चुकी है कि जमात इस्लामी के कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है और कारकुनान को रोकने के लिए दारुल हुकूमत के तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं और कारकुनान को पकड़ने का सिलसिला जारी है, जबकि कई कारकुनान को हिरासत में लिया जा चुका है। सड़कों पर इस वक्त कंटेनर्स ही नजर आ रहे हैं और पुलिस की भारी नफरी तमाम रास्तों पर कारकुनान को रोकने के लिए तैयार खड़ी है। रावलपिंडी की बात करें तो वहां पर चांदनी चौक, 6th रोड, फैजाबाद और दीगर मकामात पर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद किए जा चुके हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान ने लियाकत बाग पर धरना दे दिया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जमात इस्लामी के कारकुनान की पकड़ धकड़ जारी है और विफाकी हुकूमत की हाफिज नईमुर रहमान को मुज़ाकरात की पेशकश भी सामने आई है। कारकुनान को रोकने के लिए दारुल हुकूमत के तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। अभी वहां पर सिचुएशन क्या है, खालिद चौधरी से हम जानेंगे। बताइएगा खालिद। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में इस वक्त जो है लियाकत बाग के मुकाम पर जो दोपहर में कारकुनान इकट्ठे हुए थे, मकामी क़यादत ने उन्हें यहीं पर बैठकर धरना देने की हिदायत कर दी है और अभी इतलात आ रही हैं कि अमीर जमात इस्लामी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा काफिले के हमरा 26 नंबर चुंगी से होते हुए बरास्ता रावलपिंडी लियाकत बाग पहुंचेंगे और पहला पड़ाव जो होगा वो लियाकत बाग के मुकाम पर होगा। और कुछ देर कबल जो है रावलपिंडी पुलिस हुकाम भी यहाँ पर पहुंचे थे लियाकत बाग और उन्होंने जो है मुकामी क़यादत से बात की थी कि अगर वो लोग चाहें तो उन्हें लियाकत बाग के अंदर बैठने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन मुकामी क़यादत ने लियाकत बाग मरी रोड के ऊपर ही जो है धरना दे दिया और इस वक्त भी खासी तादाद में कारकुनान यहाँ पर जमा है और मजीद कारकुनान भी आ रहे हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है। और अमीर जमात इस्लामी की आमद के हवाले से पता चलने पर कारकुनान खासे पुरजोश हैं और लियाकत बाग में इस वक्त उनके इंतजार के लिए मौजूद हैं। जी ठीक है खालिद, हम ये देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और कारकुनान अभी आ भी रहे हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के और इंतजामिया ने क्या इंतजाम किए गए हैं कि सूरत हाल को टैकल किया जा सके? देखें, रावलपिंडी पुलिस जो है तकरीबन 3000 के करीब अफसरान व एहलकार जो है इस ड्यूटी पर मामूर हैं और रावलपिंडी समेत इस्लामाबाद में भी मेट्रो बस सर्विस सुबह से ही मुअत्तल है और तमाम स्टेशन, रावलपिंडी में 10 स्टेशन है मेट्रो के जहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और इसी तरह लियाकत बाग जहां पर कारकुनान ने धरना दिया है उसके अतराफ जो इस्लामाबाद जाने वाली शाहराह है वहां पर रावलपिंडी पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर जो है कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई है और पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब की गई है और हिकमत अमली यही है कि अगर यहाँ से ये काफिला इस्लामाबाद की जानिब बढ़ता है तो टकराव का अंदेशा हो सकता है और इस हवाले से यहाँ पर रावलपिंडी पुलिस जो है काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, लेकिन वो मुकामी क़यादत के साथ भी राब्ते में है। जी ठीक है। और खालिद, जिस तरह से अभी विफाकी वज़ीर अतात आरड़ भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि लियाकत बाग की इजाज़त दी गई थी, वहाँ पर धरने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन हम अगर दूसरी तरफ देखें जमात इस्लामी की तो उनका बड़ा रिजिड स्टांस है, उनके मौक़िफ़ में कोई नरमी आती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन अभी क्या हालात कुछ ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं क़यादत की तरफ से कि मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, ये लोग मामलात हल होने की तरफ जाएंगे? बिल्कुल यही बात हमने मुकामी क़यादत से की थी जब पुलिस अफसरान यहाँ मौका पर पहुंचे थे तो हमारे, क्योंकि हम रावलपिंडी की ड्यूटी करते हैं तो हमारे पास ऐसी कोई इतला या कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं था कि उनका कोई जमात इस्लामी की क़यादत के साथ जो है कोई मायदा तय पाया जिसके तहत वो लियाकत बाग में ही ये बैठेंगे कारकुनान। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ है, लेकिन मुकामी क़यादत